اس لیے نبی اپنا کام صبر اور ثبات کے ساتھ کرتے تھے، صبر بھی کریں گے اور اپنے کام پر ثابت قدم بھی رہیں گے اور اللہ کی مخلوق کی ہمدردی کریں گے۔ دعوت کا کام ہمدردی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ سب جو ہیں حق پر آ جائیں، سب جنت میں چلے جائیں، کوئی بھی دوزخ میں نہ جائیں، ہمدردی کے ساتھ۔ اس ہمدردی میں نبی جو ہیں وہ اخلاق برتتے ہیں، لوگوں کے ساتھ درگزر کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، اور طلب اتنی ہوتی ہے کہ ایک ایک آدمی اس کام پر لگ جائے۔ تو اس طلب کے ساتھ ہم کام کریں کہ ہو سکتا ہے ہم کسی آدمی کو دعوت دے کر کام میں لگائیں، وہ صلاحیت میں ہم سے بھی زیادہ ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، تو اس کی صلاحیت لگ جائے گی اور اللہ کے دین کو قوت مل جائے گی اور کام آگے بڑھ جائے گا۔ اس لیے امت کی صلاحیتوں کو دیکھنا ہے، امت کی خوبیوں کو دیکھنا ہے اور یہ خوبیاں صلاحیت دے کر ان کو کام پر لگانا، اپنے آپ کو بھی کام پر لگانا، ان کو بھی کام پر لگانا۔ اس طرح محنت ہوتی ہے تو مخالف موافق ہو جاتا ہے، دشمن دوست ہو جاتا ہے۔ جب دعوت اخلاص سے دی جاتی ہے تو اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ تمہارا دشمن تمہارا دوست ہو جائے گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بہت پکے دشمن تھے حضور کے ساتھ، پکے دشمن، اور بہادر آدمی، میدانی آدمی ہے، ہاں معمولی نہیں ہے، میدانی آدمی ہے، جی ہاں، قریش میں بہت بہادر، لیکن آپ کے دشمن، جی ہاں، سوتے رہتے تھے کیا موقع ملے تو قتل کروں۔ ایک دفعہ آپ میدان میں تھے تو ان کو موقع چک گئے تو اپنے ساتھیوں کہا ٹھہر جاؤ، ابھی اثر پڑیں گے، کیونکہ یہ نماز چھوڑتے نہیں ہیں، یہ کہا یہ نماز چھوڑتے نہیں ہیں، نماز تو پڑھیں گے، جب یہ نماز پڑھیں ہم ان پر ٹوٹ پڑیں گے، یہ کہا، یہ طے کیا تھا۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے صلاۃ الخوف کا حکم نازل کیا، تو وہ قابو نہیں پا سکے آپ کی جماعت کو قتل کرنے پر، اور یہ کہنے لگے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے اس کی اوپر سے حفاظت ہوتی ہے، کہا یہ ان کا جملہ ہے، ان الرجل ممنوع، یہ آدمی ایسا ہے کہ اس کی حفاظت اوپر سے ہوتی ہے۔ اور یہ بات صحیح، کیونکہ وہ سمجھدار آدمی تھے، خالی دشمن نہیں تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ اس کی صلاحیت حق پر لگے۔ دشمن ہے لیکن آپ ان کو پہچانتے تھے، تو جب حدیبیہ کے موقع پر آپ عمرہ کے لیے گئے اور صلح ہو گئی تھی گزشتہ سال کہ اس سال لوگ آئیں گے، عمرہ کریں گے، 3 دن کا ویزا ہے، اس کے بعد پھر ان کو نکالنا ہے 3 دن کے بعد، 3 دن کے لیے کہا تھا، 3 دن کا اپنا عمرہ کر لو، پھر تمہیں نہیں رہنے دیں گے، تو یہ قرار ہو گیا تھا کہ 3 دن یہ مکے میں جائے۔ تو خالد کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ یہ مکے میں آوے اور یہ عمرہ کرے، تو وہ اپنے غیرت کے مارے مکے سے چلی گئی کہ ان کو میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ جب حضور نے عمرہ کیا تو ان کے بھائی تھے ولید ابن ولید، وہ مخلص تھے، مومن تھے، ان سے پوچھا بھائی کہاں ہے، یہ پوچھا بھائی کہاں ہے، تو ان کو تو معلوم تھا کہ میرا بھائی جو ہے آپ کی وجہ سے چلا گیا ہے، لیکن صحابہ میں ادب بہت تھا، تو یہ نہیں کہا کہ یوں ہوئے کہ وہ آپ کی وجہ سے چلا گیا، بلکہ یوں کہا کہ یاتی بہ اللہ، یا رسول اللہ وہ تو ہے نہیں، اللہ اس کو لائے گا، اس طرح ایک جواب دیا۔ تو اس پر حضور نے فرمایا کہ اتنا سمجھدار آدمی ہے، اگر یہ اپنی صلاحیت ہمارے کام پر لگائیں تو ہم تو اس کی قدر کریں، ہم تو اس کو آگے آگے رکھیں، یہ بات فرمائی۔ ان کے بھائی نے وہ لکھ کر کے وہاں بھیجی جہاں وہ تھے، تو انہوں نے وہ پڑھا، وہ سمجھدار تو تھے ہی پہلے سے، خالی لڑنے والا آدمی نہیں تھا۔ تو جب یہ کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو تیرے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں اور تیرا یہ حال ہے،
یہ پرچہ دے۔ تو جب انہوں نے وہ پرچہ پڑھا تو نرم پڑ گئے۔ پھر ان کو خواب آیا خالد بن ولید کو۔ اللہ تعالیٰ کو جب کوئی کام کرانا ہوتا ہے تو اللہ اس کے اسباب پیدا کرتے ہیں، اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے کہ بنجر زمین میں سے آباد زمین پر گئے۔ یہ خواب دیکھا، ایک زمین ہے بنجر ہے بالکل، ہوائیاں اڑ رہی ہے، اس کے بعد بجائے وہ ایک سرسبز اور آباد زمین پر گئے، یہ خواب آیا۔ تو پھر انہوں نے اپنے رویے پر غور کیا تو ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ میری رائے جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اب مجھ کو اپنی رائے بدلنی چاہیے۔ اس لیے انہوں نے یہ کیا کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا، اور خواب کی تعبیر ابو بکر سے پوچھوں گا۔ ابو بکر خواب کی تعبیر بتاتے تھے۔ تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب میں تو مدینہ جاؤں گا۔ سن 7 ہجری پوری ہو رہی تھی، ذوالقعدہ میں آپ نے عمرہ کیا تھا 7 میں، تو پھر وہ ہجری 8 میں پھر انہوں نے مدینہ جانے کا فیصلہ کر لیا، اور ان کے جو دوست تھے اس کام کے ان سے ملے، عمرو بن عاص سے ملے، عثمان بن طلحہ سے ملے، یہ سب ان کا گروپ تھا بڑا۔ وہ کہا کہ میں نے تو مدینہ جانا طے کیا ہے، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم بھی چلیں گے۔ پھر یہ تینوں پہنچ گئے مدینہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ یہ آ رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مکے نے اپنے جگر پارے ڈال دیے، اب مکے میں کوئی جگر نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، ختم ہوگا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا استقبال کیا، اور یہ لوگ ایمان لائے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ جی ہاں، عمرو بن عاص نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا، پھر ہاتھ کھینچ لیا، تو فرمایا کیا بات ہوئی؟ کہ میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں بیعت میں، پھر آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤں گا۔ کہ کیا شرط لگا؟ کہ میں نے بہت کچھ ایسی کارروائیاں کی ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اس پر میں بیعت کروں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تمہارے اسلام لانے سے معاف کرے گا، اللہ تمہارے ہجرت کرنے سے معاف کرے گا، اللہ تمہارے حج کرنے سے معاف کرے گا، تمہارے لیے معافی ہے۔ تو مجھے یہ کہنا کہ ہمارے کام میں ہم لوگوں کی صلاحیتوں کو لگانے کی فکر میں رہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خالد دشمن ہے لیکن اس کی صلاحیت کو لگانا ہے، ہاں، اس لیے ان کی قدر کی تو اللہ تعالیٰ ان کو لگا جائے۔ پھر ابو بکر نے خواب کی تعبیر بتائی کہ بنجر زمین وہ تیرا شرک، تو پہلے شرک میں تھا، تو بنجر زمین تیرا شرک ہے، اور آباد زمین یہ اسلام ہے جس میں اللہ تجھ کو اس میں لایا ہے۔